بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ 3 عورتوں کو روزہ رکھنے کی مناہی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، روزے کی فضیلت کی 3 شرطیں ہیں: بالغ ہونا، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عاقل ہو اور بالغ ہو، اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فضیلت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں: صحت مند اور تندرست ہونا۔ بیمار اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیں اگر ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتی ہیں، لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ ناظرین، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈ چل رہے ہوں۔ ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے، مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کے چھوٹ گئے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا یعنی کہ اس کے پیریڈ شروع ہو گئے ہیں، یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ جب پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے سامنے نہ کھائے پیے۔ حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پانی کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو، ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد میں آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو عورت نفاس کی حالت میں ہے ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی مناہی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے نفاس والی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے، آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزے کو ادا کرے، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کرے۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے یا پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ ناظرین، یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ ناظرین، تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت جو پیٹ سے ہو۔ یاد رکھیں ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی مناہی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حمل والی عورت، اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو
تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، یعنی کہ بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کرے۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ بھی سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کو جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھ لیا تو خود کی یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں پورا کر لے۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 ناظرین، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہونے کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزے کا کفارہ کرے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2 اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اس روزے کو قضا کریں۔ نمبر 3 ناظرین، اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے نہیں رکھ سکتی ہو، اس کو چاہیے کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے، ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ لے۔ نمبر 4 عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5 ناظرین یاد رکھیں حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6 ناظرین پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ایسی عورت کے دیدار کے لیے خود اللہ تعالیٰ خواہش مند ہوگا۔ اور پیارے ناظرین اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں رمضان میں بھی اللہ پاک ان 4 لوگوں کو معاف نہیں کرتا، یعنی ان 4 لوگوں کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جو شخص اپنی ہی یا کسی کے بھی رشتہ داروں کے بیچ میں برائی پیدا کرتا ہو اور جو شخص رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا ہو اس کی مغفرت رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ تو پیارے ناظرین یہ غلطی کبھی نہ کریں، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائیں۔ آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے، آپ کو اس سے کچھ نہیں ملے گا بلکہ اس میں آپ کا نقصان ہی ہوگا۔ نمبر 2 جس شخص کے دل میں کینہ ہو
یعنی کسی شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو یا دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہو تو اس شخص کی مغفرت رمضان پاک کے مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ لوگوں کو چاہیے، تھوڑا سا مشکل تو ہے، آپ لوگ کوشش کیجئے، معاف کرتے جائیے، اپنی طرف سے سب کو معاف کرتے جائیے۔ روزانہ رات میں سونے سے پہلے یہ کام ضرور کیا کریں کہ اپنی طرف سے سب کو معافی دے دیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اب جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، جو میرا دشمن ہے، اب اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے اور اس کے دل میں میری عزت ڈال دے۔ نمبر 3، جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا یا ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی رمضان کے پاک مہینے میں بھی اللہ پاک مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 4، جو شخص شراب پیتا ہے یا پھر کوئی اور نشہ کرتا ہے، اگر اس نے یہ سب کرنا بند نہیں کیا ہے اور اللہ پاک سے اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی تو اس کی بھی مغفرت رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگی۔ تو ان 4 عادتوں میں سے اگر ایک بھی عادت آپ کے اندر ہے تو خود کو آج ہی سدھار لیجئے، اللہ پاک سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کو معاف ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازی بننے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔